یہ کس قسم کی گنڈا گردی ہے، پولیس گردی ہے، اور یہ کس قسم کی حکومت کا رویہ ہے جو کہ ان کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے۔ اور اب جب ہم لوگ بات کریں حکومت کی، کیونکہ یہ اڈیالہ جو ہے وہ پنجاب کی ٹیریٹری میں آتا ہے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز، جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور اب شاید واپس آ گئی ہوں۔ تو باہر وہ جب برطانیہ میں تھی تو انہوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، ذرا اس کو بھی آپ سن۔ ہم نے کسی سے میں آن اوتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ میں آن اوتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ محترمہ کہتی ہیں کہ ہم انتقام نہیں لے رہے، نہ ہی ہم انتقامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز۔ یہ محترمہ کے بیان تھے۔ اور اب یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ آپ کا سابق وزیر اعظم بھی رہ چکا ہو، ایک اہم عہدہ ہے، اور اس عہدے پر جو شخص رہا ہو اس کی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو یہ انتقام نہیں ہے؟ تو یہ کیا، اس کو کیا نام دیں گے ہم، کیا کہلائے گا یہ؟ لیکن یہ سب کچھ رویہ اس وقت رکھا جا رہا ہے، اور بڑے ہی میں اس چیز سے حیران ہوتا ہوں کہ مریم نواز اپنے ہی بیان میں کہہ رہی ہے کہ وہ حلفاً یہ کہہ سکتی ہے۔ تو کیا حلف اتنی چھوٹی چیز ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکے؟ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ میں حلفاً کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، یعنی ہم انتقام نہیں لے رہے، اور دوسری جانب آپ کے بیان کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد یہاں پر اڈیالہ میں یہ سب کچھ ہو، تو اگر اس میں آپ انوالو نہیں ہیں تو کون انوالو ہے؟ پھر لیں ان کا نام۔ اگر آپ زبردستی چیئر پر بیٹھی ہیں، کرسی پر بیٹھی ہیں، یعنی آپ کو بٹھایا گیا ہے، تو کیوں کر آپ بیٹھی ہیں؟ کیا آپ کو اپنی عزت عزیز نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج جو کچھ پی ٹی آئی یا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو اگر وقت بدلا، یہ عمران خان اگر دوبارہ سے اقتدار میں آ گئے، تو کیا ایسا سلوک اگر آپ کے ساتھ کیا جائے تو آپ اس چیز کو قبول کر لیں گی؟ کیا ایسا سلوک اگر آپ سے روا رکھا جائے تو جس طرح سے اب خاموشی برتی جا رہی ہے، کیا اس طرح کی تب بھی خاموشی برتی جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایسا کبھی ہوا ہے مریم نواز کے خلاف۔ جب نواز شریف ایون کے جیل میں تھے، یہ ملاقات کے لیے جاتی تھی، ان کو ملاقات کروائی جاتی تھی، یہ اگر کورٹ میں آتی تھی باقاعدہ پروٹوکول انہیں دیا جاتا تھا۔ ان کے والد کو تو باقاعدہ سے نادرا کی ٹیم گئی، جب وہ ہیلی کاپٹر سے اتر رہے تھے وہاں پر جا کر جب بایو میٹرک ان کا لیا گیا۔ تو محترمہ آپ کے ساتھ تو اس قسم کا شاہانہ رویہ آپ کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، لیکن وہ پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ کیا خواتین میں صرف آپ ہی ایک اکیلی خاتون ہے؟ کیا ریحانہ ڈار خاتون نہیں ہے؟ ریحانہ ڈار کے ساتھ اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے، اس کے ابھی گربان تک پر ہاتھ ڈالا گیا ریحانہ ڈار کی۔ اسی طرح سے اگر ڈاکٹر یاسمین راجدہ کی بات کریں، وہ کس کے انڈر ہیں؟ وہ بھی اس وقت گرفتار ہیں اور مریم نواز کی حکومت کے انڈر ہے، ان کو بھی گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اب اسی طرح کا سلوک کیا گیا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا پھر احتساب بھی ہونا ہے۔ وہ احتساب یہاں نہ صحیح اگلی عدالت میں ضرور ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ اچھا، اس پر سب سے زیادہ اب اس وقت اس عمل پر یعنی بات کرنی چاہیے تھی، اس عمل کی تنقید ہونی چاہیے تھی، یا اس عمل کو برا فعل بتایا جانا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس پر تنقید کس طرح سے کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ کردار ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے سپورٹر، اب ان کو کہہ سکتے ہیں، صحافت کا انہوں نے لبادہ اڑ رکھا ہے، تو وہ جناب ابھی اس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ، اور ایک ویڈیو بھی لگا رہے ہیں کہ صدر زرداری کی سسٹر غالباً تہمینہ دولتانہ، ان کی جب گرفتاری ہوئی تھی ہاسپٹل سے، تو اس کی ویڈیو لگائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ نے، یعنی عمران خان نے اپنے دور میں انہیں گرفتار کیا، تو اب عمران خان کیوں کر ایسا مطلب بول رہا ہے، یا ان کے پارٹی کے رہنما یا پارٹی کے سپورٹر وہ اب کیوں کر بات کر رہے ہیں جب ان کے ساتھ خود یہ سلوک ہو رہا ہے؟ تو ان کے لیے عرض ہے کہ اس وقت تہمینہ دولتانہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو گھسیٹا نہیں جا رہا، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی گرفتاری کی اگر بات کریں تو عمران خان کی اہلیہ اس وقت بشرا بی بی، وہ آلریڈی جیل میں ہے۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آپ پہلے ہی یہ سلوک کر چکے ہیں، عمران خان کی لیڈرز کے ساتھ آپ پہلے ہی ان کو گرفتار کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راجدہ کی صورت میں ایگزامپل دے چکا ہوں، ریحانہ ڈار کی ایگزامپل دے چکا ہوں، ایون کہ زرتاج گل، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، اور پشاور میں جا کر ان کو بیچاری کو وہاں پر رات کو بیٹھ کر حفاظتی ضمانت جو ہے وہ لینی پڑ گئی تھی۔ تو یہ تمام احوال، یا تمام یہ سب کچھ آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، آپ انتقام لے چکے ہیں، لیکن اب اس وقت آپ کی جو بات ہے یا آپ کا جو عمل ہے وہ انتقام سے اس وقت مزید آگے بڑھ گیا۔ اور یہ جتنی بھی اکاؤنٹس ہیں، خاص طور پر جو تنقید کر رہے ہیں، سفینہ غالباً ایک نام ہے، وہ تو مکمل طور پر ماؤتھ پیس ہے مسلم لیگ نون کا۔ اور میں حیران ہوں کہ ایسے پھر اپنے ساتھ صحافی کیسے لکھ لیتے ہیں، اور اپنے وال پر بایو میں جرنلسٹ کیسے لکھ لیتے ہیں، جب اتنی گھٹیا اور 2 نمبر قسم کی سیاست کریں، اور حالانکہ وہ خود خاتون ہے، اس کے باوجود وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور ان کا ڈیفینڈ کرنا بنتا بھی ہے۔ چند دنوں پہلے، یعنی جب آم کا سیزن تھا، تب آم کی ایک پیٹی شہباز شریف کی جانب سے انہیں بھجوائی گئی تھی، تو وہ آم کی ایک پیٹی سے ہی انہوں نے ان کا منہ بند کر دیا تھا، اور انہوں نے
تاحیات اپنے پیچھے انہوں نے غلامی پر مجبور کر کے لگا لیا تھا۔ خیر، اب دوسرے ذرا کردار کی جانب بڑھتے ہیں، جس کو کبھی پہلے بہت غصہ آیا تھا لیکن اب اس کا غصہ کہاں ہے۔ ذرا پہلے آپ اس کردار کی اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں۔ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو مردوں سے لڑے۔ ویڈیو اس وقت آپ دیکھ چکے ہیں کہ موصوف چیخ رہے ہیں اسمبلی میں، اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو۔ اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ اگر اس کا پس منظر آپ کو بتائے، یہ تب کہا جا رہا ہے جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر ایک روم میں تھے۔ کچھ خبروں کے بقول وہ الگ الگ روم میں تھے، کچھ کے بقول ایک ہی روم میں تھے، تو وہاں پر دروازہ توڑا گیا پولیس کی جانب سے، اور وہ پولیس بھی سندھ کی پولیس تھی، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، یا پھر جس طرح سے گرفتاری ہوئی مریم نواز کی، تو اس وقت ان کو یہ جلال آیا تھا، اور یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے بے غیرت ہو۔ تو اب یہ سب کچھ ہوا، اب عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا گیا، بالوں سے پکڑا گیا، ان پر رات کو ٹھنڈا پانی ان کے اوپر پھینکا گیا، تو اب یہ موصوف کدھر ہے؟ تو اب کیا یہی لائن ان پر نہیں فٹ کر دینی چاہیے کہ کیا آپ اتنے بغیرت ہیں کہ آپ اس وقت اتنا کچھ ملک میں جاری ہے، فارمر پرائم منسٹر کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، اور آپ کی زبان اس وقت ایک لفظ کہنے سے بھی عاجز ہے، آپ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کی مذمت نہیں کر سکتے، آپ اس وقت حکومت میں صرف مزہ لے رہے ہیں۔ اور جب کبھی آپ اپوزیشن میں ہوں گے، یا جب کبھی دوبارہ سے اس طرح کا آپ کے خاندان کے ساتھ، یا آپ کے وہ خاندان جس کو آپ کے سب سے زیادہ وہ حامی ہیں، کبھی دشمن ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جائے، تبھی آپ کی زبان بولتی ہے۔ تو یہ اس وقت جو دوغلا پن ہے، منافقت ہے، وہ بھری ہوئی ہے پاکستانی سیاستدانوں میں۔ اور یہ تو ابھی بچہ جمہورہ ہے، زرداری کا بیٹا ہے، یہ مزید اس حوالے سے بہت کچھ لرن بھی کر رہا ہے، اور مزید بھی اس حوالے سے یہ سیکھتا رہے گا۔ اور اس کو اتنا تو پتہ ہے کہ اگر بولنا ہے تو میں نے یا تو اپنے حامی کی بیٹی ان کے حق میں بولنا ہے، اگر بولنا ہے میں نے تو میرے خاندان میں جب کسی کی گرفتاری ہوگی تب بولنا ہے، لیکن جب اگر کوئی مخالفین میں سے کسی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تب میں نے چپ رہنا ہے۔ یہ چیزیں، یہ اعتبار جو ہے یہ سیکھ چکا ہے۔ حالانکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر اس وقت بھی تمام پارٹیاں یکجا ہوئی تھی۔ آج بھی اگر بے نظیر بھٹو کی شہادت یا ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے متعلق بات ہوتی ہے، تمام پارٹیاں یکسر ان کا بیانیہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیانیہ چینج اس وقت ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے کہ جو پھانسی دینے والے تھے آج انہی کے ساتھ یہ اس وقت اکٹھے مل کر کھڑے ہو گئے۔ اور سب سے اہم آپ کو ذرا بتاتے چلے، عمران خان کی بہنوں کو ان کے بھائی کے ساتھ ملاقات تو نہیں کرنے دی گئی، لیکن ملاقات میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ وہ علیمہ خان خود بتا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کو وہاں پر بتایا گیا کہ جب عاصم منیر کے آرڈر آ جائیں گے، ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، تب آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ یعنی کہ ملاقات کے پیچھے کون سا عنصر ملوث ہے، وہ تو اس وقت آپ کو نام سے بھی آپ جان چکے ہیں۔ اگر ملاقات ایک اڈیالہ جیل میں ایک شخص سے ملاقات کا اختیار اس کے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ مریم نواز حکومت، شہباز حکومت، پھر یہ کسی کھاتے نہیں۔ پھر عمران خان کی وہ بات بھی غالباً ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ کریں گے۔ یہ باقی فارم 47 کی پیداوار اور یہ جو سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھنا اور ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، تو شاید ان کو بھی پتا تھا کہ اصل طاقت کن کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ محض ڈمی ہے، اور یہ ڈمی صرف استعمال ہوتی ہے، اور استعمال ہونے کے بعد ان کو پھینک دیا جاتا ہے، جس طرح سے پہلے یہ کئی مرتبہ پھینکے جا چکے ہیں۔